بنو الا من اتى الله بقلب سلیم، باروں باری پھر نہ کڑیے ہونج اندر دا کنڈا، دیکھیں پھر فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے۔ باروں باری پھر نہ کڑیے ہونج اندر تینوں قابل وچ پیا نہیں دسے۔ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بس حضرت بلے شاہ بس جس کا جو دل کیا جس کو بنا ڈالا، جس کا جو دل کیا جس کو بنا دیا۔ اب حضرت جی لوگوں سے سن کے یہ لگتا ہے کہ بابا بلے شاہ کو پاک کو اٹھانا لگے۔ اللہ حضرت آپ کبھی آپ کے مزار پہ جائیں، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری الحاج سید عبداللہ شاہ قادری شتاری رحمۃ اللہ تعالی، لیکن ہمیں تو حضرت بلے شاہ اس طرح ہی بتایا گیا کہ بلے شاہ دیار والے کو بھانگی توڑ کے پیندا ہے۔ اب فاضل آدمی، لیکن اس طرح حضرت جس کا جو دل کیا جس کو بنا دیا، اور ہم نہیں فاضل آدمی وہ لکھا ہے کہ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی کے محلے سے نہ کوئی بندہ حج کے لیے چلا تو آ گیا حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ، حضرت کو تھوڑی سی میری تربیت، میں نے ویسے کو حاجت جان نہیں بلایا تو میں نہیں جانتا کیونکہ میں نے تربیت کرنی ہے، لوگوں کو لگنا غصہ۔ اگر آپ نے صحیح تربیت کرنی ہے پھر تو غصہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ پیچھے میں کیونکہ سرکاری خطیب وارڈا کا خطیب، مجھے ہمارے ایکسین صاحب ہیں ان کی کال، ایسی صاحب کی کال آ گئی، ان کے ماموں وغیرہ نا گوجرا والا جا رہے تھے۔ میں حضرت صاحب پکی گل جی ہونا تھی ناراض ہی نہیں حضرت صاحب آپ جائیں۔ میں گیا حضرت داڑھی بالکل اس دن بھی چگڑ کے منائی دی، اور ایک بھائی نات خان چند پیسے نہیں بہ کے لگا تھا گل پاؤ بلا دے میں مدینے چلی، میں چپ کر میں چلو باری آپ میری باری آئی، پھر میں بولا، میں نے کہا جی صاحب دسو ان کا دے آ پائیے کی کر کے چلے مدینے؟ وہ اللہ کے بندے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تو جا رہا ہے اور تم نے آج بھی منہ موڑا ہوا ہے، تجھے کس بات کے آ ڈالے؟ تو اس بات کی فکر کر کے یہ منہ نہ ہوا منہ تو نے لے کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا کس طرح ہے؟ کس بات کی آ ڈالے گی؟ وہ صحابی پکا مکان بنا کے ہے، نبی علیہ السلام اس سے چہرہ پھیر لیں، تو کیا کر کے جا رہا ہے کہ تجھے پھولوں کے آ ڈالے؟ پتہ کیا ہوا ہے؟ اس طرح کی مجھے باتیں کرنی چھوڑی، اس کا رزلٹ نکلا ہے۔ آپ کبھی موجہ شریف ملا ہے، اگر 100 بندے کھڑے ہیں تو 90 بندوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، کسی کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، صرف آئے دیکھتے ہیں۔ کدھر سے اتنی جرات آ گئی حضرت اس بارگاہ میں موبائل نکالنے؟ اس دن حضرت ایک پروگرام میں تھا، میں نے اپنا موبائل نکالا، وہ فیس بک پہ کسی بندے نے تازہ تصویر اپلوڈ کی تھی، وہ بیٹھ کے نا اس نے کیا اس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ شریف میں، میری روح چال اٹھ گئی حضرت جی ریاض الجنہ سے کوئی ایسی جگہ ہوگی جو آپ کو رسول اللہ کے قریب کرے؟ اس وقت حضرت جی قرب کی انتہا ہے، لیکن دکھ کی بات ہے سانو پتہ بیٹھ کے بھی موبائل یاد ہے۔ قرب کی انتہا ہے ریاض الجنہ شریف حضرت، آپ اس وقت اخیر قرب کی منزل میں حضرت، آپ اتنا کریم ہے حضور نبی پاک علیہ السلام، جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب سیدنا عمر فاروق، لیکن کیا ہے اتھے بھی سامنے موبائل یاد، اتھے بھی کڑ کے نہ منہ ڈگا کر کے رہی وجہ خوش آمداد۔ میں نے نہیں ریاض کیا کوئی، میں نے کہا علی صاحب ناراضگی نہ کریو، ان صرف وجہ دسو تم کہاں ہار پائی ہے؟ کسی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جا کے پیش ہونا ہے، تاری فلائٹ بھی ڈائریکٹ مدینہ پاک دی، اسی آج بھی شیئر کی دی، میں صرف اینا دسو تم کہاں ہار پائی کیا ہے چل رہا ہے؟ اور وہ پھر کیا ہوا؟ آزاد رہ گئی روح بلادی، فلسفہ رہ گیا تلقین اور جان جاتی ہے جاتے ہوئے، جان جاتی ہے وہاں جاتے ہوئے جان جاتی ہے، یہ یاد ہے نا پاکستان کی گول کھلا کے گئے سوکھا گاہ میں جانا مانگی، کسی کو پرواہ نہیں، بے نمازی کو بے نمازی ہونے کی ٹینشن نہیں، دھاڑی منڈے کو دھاڑی منڈا ہونے کی ٹینشن نہیں، ہر بندے نے موبائل کٹیا اور لیکن جن کو پتا تھا وہاں جانا کیا ہے
لوگ کیا کہتے ہیں باہر کھڑے ہو کے، شرم سینا سے سامنے جایا دے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہو۔ کوئی ادھر تو ہوٹل تھا رونا روڈ میں، میں اس دفعہ انگلینڈ سے واپسی پہ حاضری دے کے آیا تھا، ایک دوست میرا جی وہ ویکھو جی ہوٹل چلنا، وہ بھائی ہم نے گل دس جی ساڈے امال نے اسی تے نا ہوٹلاں دے لے کے سانوں تے بیڑیاں لگنی نہیں چاہیے، سانوں تے جیل ہونا چاہیے۔ شکر کر تے نے بلایا انہوں نے اپنے کول پھر ہوٹل تے روٹی دے رونا چاہیے، کدی ہوٹل نہیں دیکھا، کدی روٹی نہیں کھائی، کیا ہو گیا یار؟ چلے ہو بھائی وہ اتھی بلا کے کسی سڑکے بھی بھاشن دے سکتے جی، وہ بھی بڑی سڑکی گل ہے، وہ کتے بلا کے کتے دور ہی بھاشن چھڈ لی، وہ بھی بڑی گل ہے۔ لیکن جو مقصد ہے وہ ہوٹل ریاض الجنہ کنی باری گئے، میں بھائی میں تے باری ادھر صاحب ریاض الجنہ، میں بھائی تے میں تے معافی منگنا ہے، دعا کر مجھے معاف کر دے۔ یہ کنے عمرے کیتے حضرت اسود کنی باری جمعے ہیں، وہ بھائی پہ لیا دس جی بارگاہ چاہے تیری کو صلح آ گئی ہے مالک نہ کہ نہیں، وہ معافی منگی جا دے پلو، وہ شرمندہ آئے ہیں جو کر کے آئے ہیں، تو مقصد ہے حضرت حضور بولے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی، چلا گیا، جب واپس آیا حضرت کی بارگاہ میں ہے، آپ نے فرمایا دس بھائی اٹھو ہو کے آئے ہیں، کل سنا جو کسی داش کی کو اسے دینا کرتا، سو سو مکر بہانے کر کے کسے دے مرنے مردا، وہ بیچارے نے میرے روکی گل سنانی، سب تصویریں کھینچ کے ٹر گیا جی واپس، تم سجیا کھ نے، وہ آگے سے حضور بلے شاہ کو عرض کرتا حضرت میں جب وہاں گیا نا تو آپ کو کیا بتاؤں وہاں تو نور ہی نور تھا، آپ کو پتہ ہی یہ جگہ بھی کوئی نہیں ہے، پھر حضرت نے پھر بدیش اشعار لکھے، وہ کیا فرماتے ہیں، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور دسے، پھر نور ہی ویکھ آئے، ڈیٹا ہی ویکھ آئے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور دسے، میں کو نیڑے تے کو دور دسے۔ وجہ پوچھی حضرت تاڑے تو نیڑے کیویں کیوں ساڈے تو دور کیوں؟ پھر اس کا جواب حضور بلے شاہ کیا دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور دسے، میں کو نیڑے تے کو دور دسے، تیرے اندر باہر پلیتی ہے، تیرے اندر باہر پلیتی ہے، پورا تجدید قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ پوری اپنے من میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا، اللہ جی جو تصوف کے ساتھ ہو رہی ہے جو ہم نے کی ہے نا وہ اللہ کی بنائی، اللہ کی بنائی، یہ تو چند احباب ہیں جو آج بھی اسی رنگ کو لیے بیٹھے ہیں، باقی کیا بندہ کیا سکتا، وہ تصوف رسالہ کشیریہ عوارف المعارف یا علوم، ان تے تصوف کی ہے، ایک کورس انگریزی تاریخ ایک کورس اسلامی تاریخ، ایک محفل 12 ربیع الاول تھے، ایک حضرت رجب شریف تھے، ایک بڑی 11ویں شریف تھے، باقی کبھی یہ تصوف بھی تھا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عرصہ دراز سے میں میرا دل انجیر کھانے کو چاہ رہا تھا، اور میں بھی عرصہ دراز سے لڑ رہا تھا نہیں اللہ حضرت جی وتی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انجیریں نا بطور تحفہ لائی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہے، لیکن فرمایا عرصہ دراز سے دل کر رہا ہے انجیر کھانے کو، جنید لڑ رہا ہے، جنید لڑ،
فرماتے ایک دن نہ میں روزے سے تھا، پھر حضرت جی نفس نے انجیر کا تقاضا کیا، فرماتے میں نے کہا چلو آج صلح کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ریلیف دیتے ہیں، اور آج روزانہ انجیر سے افطار کرتے ہیں۔ مرید کو پیسے دیے، جا انجیر لے کے، وہ انجیر لے کے اب رکھ کے بیٹھ گئے، افطار کا وقت ہوا، حضرت نے بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر منہ میں رکھی، تو پھر رو پڑے اور انجیر پھر ٹوٹ گئی۔ وہ مرید عرض کرتا ہے منگوائی، منہ میں بھی رکھی، پھر ٹوٹ گئی، یہ کیا؟ فرمایا ایسا دراز سے میرا نفس انجیر کا تقاضا کر، اور میں اپنی نفس سے لڑ گیا، اور پھر اس نے تقاضا کیا۔ میں نے کہا چلو آج تھوڑی دیر کے لیے نفس سے صلح کر دیتے اور آج روزہ انجیر سے افطار کرتے۔ میں نے منگوا لی، جیسے وقت ہوا میں نے بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر منہ میں رکھی، تو پھر اندر سے نفس بولا جنید دیکھ لے، پھر اتنے سالوں کی لڑائی میں آخر جیت ہی گیا نا۔ پر میں نہیں جیتا، اسی لیے تو پھر حضور اللہ شاہ پھر بولے جا جا وڑ دے کہ من اپنے میں چھوڑے، میں بھی لڑتا ہی شیطان دے نال لڑ، کدی نفس اپنے نال لڑے، آنکھیں پیڑ بڑے شاہ اڈ دیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں۔ اللہ بزرگوں کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، کو غنیمت جانے۔ میرے بزرگاں دے کول ایک بندہ آ گیا، کو کتاب لے کے، شاید کیمیا صادق تھی، وہ کہتا حضرت یہ جڑے ایس کتاب سے پڑھے نا وہ نہیں لگتے۔ آپ نے کہا فرمان لگے چلیا یہ جڑے رہ گئے نہیں انہاں دی قدر کر لین، کدی وہ بھی نہیں لبڑے۔ کانتر رجال کا دور ہے، کتنے بندے رہے، ہم تو روز پھرنے والے ہیں نا۔ آج حضرت جی میں کھاریاں دینا چلا، دینے سے حضرت جی میں جیلم آیا، جیلم سے کھاریاں آیا، کھاریاں سے جاتلا آیا، جاتلا سے میرپور آیا، کل میرپور سے حضرت جی میں سیدھا ہری پور جاؤں گا، ہری پور سے پھر مغرب کے بعد ہری پور آؤں گا، پھر حضرت جی میں راول پنڈی آؤں گا۔ ہمارا تو سارا دن کام لیکن جو رہ گئے ہیں اور میں دوپہر کو بھی حضرت جاتلا میں یہی رونا میں نے کہا حضرت میرے بزرگوں نے کم و بیش 100 سال کے قریب عمر پائی، حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کبھی یوٹیوب میں لکھیے گا حکیم عبدالحی رحمۃ 100 سال کے قریب عمر پائی۔ 2013 میں حضرت کا وصال ہوا، اور حضرت اکثر ایک بات ارشاد حکیم خادم نہیں تھا، ماشاء اللہ علماء نے آنا، میں نے ایک دن عرض کی میں میرے ارگے دنیا دار آتے ہیں بڑا غصہ کرتے ہو، مولوی آتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ فرمان لگے یار مولوی آن گے تو کوئی یار کی گل ہوئے گی نا، یہاں دنیا دار نے ویرا ہی کہنا پتر نہیں جے ہے، کم نہیں جے چلتا، یہ نہیں جے ہے، وہ نہیں جے ہے، یہ مولوی آن گے تو کوئی یار کی گل ہونی، یہ دنیا دار تو پھر اسی طرف جو ہے نا وہ۔ اس لیے وقت حضرت جی بڑا تھوڑا ہے، اور وہ بات تھی وہ اسم اعظم پاک شک ویک کے نا سارے سمے تو انتہا کرتی بندہ بھی کرو، وہ سارے سمجھتے ہیں وہ بڑا پہنچیا بابا ہے، وہ سب سے جو سادہ سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اسم اعظم ایک یہ ہے کہ میں نے ایک دن کسی پاک سے سوال کیا تھا، میں نے اسم اعظم حضرت اسم اعظم ویسے انہوں نے میں نے بھی پوچھا لیکن انہوں نے ایک شعر سنا دیا مجھے آگے، فرمان لگے جو سمجھنا لائیں گے سمجھ جائیں۔ شعر کیا سنایا، جاگے سے فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے، محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی کر گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نہ تھے نبی بن گئے۔ نہیں پتہ دکھ کی بات کیا ہے، کوئی کہنے کو تیار، سارے نے تو یہ چاہیے، جیسے تسی کسی نے منا ہی لو نا کہہ لو تو وہ بھی جا کر پھر واپس آ کے پوچھتا ہے نہیں مشبائی صاحب
پڑھن نال کام تے ہو جائے گا، پڑھن نال کام تے ہو جائے. وہ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے تو کام کی بات کرتا ہے، اقبال تو اس سے آگے کی بھی بتا گیا. تو کام کی بات کرتا ہے، تو اقبال تو یہ بھی کہہ گیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو ابھی تب انہی ٹینشنوں میں پڑا ہوا ہے، کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب قبلہ نے نام دے دیا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت یہ نام پکائے، جو یقین والے تھے حضرت، ان کی کمائی یہ نام تھا حضرت، کمائی کی کوئی نہیں حضرت پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ حضرت نے کم و بیش 130 سال عمر پائی ہے، اور کبھی ہوتا ہی نہیں تھا کہ قبلہ شاہ صاحب سیالکوٹ تشریف لائیں اور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مل کے نہ جائیں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ صاحب معرفت پر پکا ہوا پھل ہے، میں صرف اس لیے آتا ہوں کہ کچھ 2-3 پھل میری گود میں بھی گر جائیں. 130 سال کے قریب ہے عمر پائی ہے. اور جب قبلہ شاہ صاحب تشریف لاتے تھے کسی تیسرے بندے کو اندر جانے کی اجازت نہیں، اندر پھر معرفت، اسرار و رموز، پھر باتیں ہوا کرتی تھی. ایک دن ہوا کیا، قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. وہ ایک مرید آ کے نا قبلہ شاہ صاحب کا عرض کرتا ہے حضرت صاحب وہ 3 بج گئے ہیں، وہ 3:30 نا لاری اڈے سے گاڑی نکلے گی سرگودا کے راستے میں لکھی شریف آئے، تو یہ ہے کہ ذرا وقت سے نکل جائیں گے نا تو 10-15 منٹ پہلے پہنچ جائیں گے تو ذرا سیٹ اچھی مل جائے گی. وہ نا قبلہ شاہ صاحب حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کو لوگ کہتے تھے میاں جی، بڑے میاں اور کرتے ہیں میاں جی زیادہ، تو پتہ نہیں عارف وقت اس وقت کس موڈ میں تھے. اب آگے سے فرمانے لگے شاہ جی آج میرا دل کرتا ہے تسی رات میرے کو. شاہ صاحب آگے سے ذرا زہر نسیم عارف وقت خود مجھے کہہ رہا رات لیکن حضرت آج رخصت دے دیں کیونکہ بچے بڑی بڑی دور سے حصول علم کے لیے آتے ہیں. میں اگر ادھر رات رکتا ہوں نا بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے. بہت بڑے لوگ کام کیا انہوں نے کام کیا. میں اگر ایک دن رکا بچوں کا ایک دن آج رخصت دے. اب جب کبھی آؤں گا نا تو کسی کی ڈیوٹی لگا کے آؤں گا اپنے اسباق کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی آج مجھے دے دیں. اچھا وہ حکیم صاحب اگوں وہ عاجزی کر کے نا نیوے میں پہ کے کہنے لگے شاہ جی اج اینے کرو کو راتی میں نے سبق پڑھا چھوڑا. شاہ صاحب کہنے لگے آپ تو خود دار پہ وقت ہے، میں آپ کو کیا سبق پڑھا. کیونکہ یہ پاک لوگ کوئی موقع نہیں جانے دیتے حضرت اپنی نفی کرنے کا. یہ موقع ڈھونڈتے ہیں کیونکہ نفی ہو، یہ نفی ہو حضرت. کیونکہ سالک پہ حضرت ایک وقت آتا ہے جب اس کو اپنا نام بھی غیر لگتا ہے. وہ کہتا ہے میں بھی کیوں حضرت. وقت آتا ہے سالک پہ حضرت وہ کہتا ہے میں بھی کیوں حضرت. یہ اکثر آپ نے دیکھا نہیں بزرگ جان بوجھ کے اپنا نام بدل جاتا ہے. ساڑھا نام ہی کوئی نہ لے چل بولے آ کے چلیے جتھے سارے ہی اننے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. ہاں کچھ ہوتے ہیں جو بڑے حال کے مضبوط ہوتے ہیں لیکن جو تھوڑے سے یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے اپنی نفی کرنے کا. شاہ جی نہیں کرو رات کو میں آپ تو خود دار کے وقت ہے میں آپ کو کیا پڑھا. پھر تیسری بار کہنے لگی شاہ جی نہیں کرو تو کل کے اسباق رہ جائیں گے پرسوں جا کے 2 دن کے اکٹھے پڑھا دیجیے گا. آپ صاحب نظر تو میں اس طرح کی سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا جائے. آپ اٹھے شاہ صاحب کو تانگے تک چھوڑنے ہیں. شاہ صاحب تانگے پہ تشریف فرما ہو تانگا لاری اڈے کی طرف چل پڑا. حکیم صاحب حضرت آئے وہ جو آپ کا پلنگ تھا نا اس پہ بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر گئے. یا اللہ یا رحمان یا حی یا حی یا 10 منٹ گزرے ہوں گے. مریدین نے آ کر عرض کی میاں جی شاہ اور آدھا ٹانگا تو واپس آ گئے. اس کو رہے تاکہ شاہ صاحب کا استقبال لا کے پھر پلنگ کو پوچھا شاہ جی گئے نہیں. شاہ صاحب فرمانے لگے اتنا تانگے پہ بیٹھا تانگا لاری اڈے کی طرف چل گیا. اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک موسم پتہ نہیں اچانک کہاں سے بادل ہے چھم چھم برسنے تیز ہوا. آگے بیٹھوں تو آگے بارش آگے سے پیچھے آؤں تو پیچھے بارش. دن سردیوں کے میں نے کہا کہ یہ نہ ہو لاری اڈے تک جاتا جاتا اتنا بھیگوں تو ٹھیکشری تک جاتے جاتے ٹھنڈ سے اتنا بخار ہے کہ بچوں کے کئی دن ضائع ہو گئے.
चलो मोड़ टांगा हकीम साहब करी रहे अब सुनना जरा हकीम साहब आगे से फरमाने लगे शाह जी मैं तुम 3 बार आख्या तुम कोई नहीं मन्ने अपने यार में एक बार आख्या मन गया है ये जहाँ चीज है क्या दवा हम तो हजरत अभी इसी मामले में पड़े हुए हैं होगा कि नहीं होगा तो कहते कि मोहम्मद से जहाँ चीज है क्या दवा लेकिन इकबाल कहता ना तेरे दरिया में तूफान खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं अब सह शिकवाए तकदीर यस्ता खुद तकदीर यस्ता सब कुछ करने इनको ना है कर दे हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इसका मफहूम नमाज फजर पढ़े नमाज फजर पढ़ के अल्लाह की रजा के लिए सूरह यासीन की तिलावत करे फरमाया उस दिन के उसके सारे काम अल्लाह के ज़िम्मे हैं उसको फिर किसी की जरूरत इसके काम अल्लाह के ज़िम्मे गरीब पढ़नी होती फिर भी कोई नहीं पढ़नी होती फिर भी कोई क्योंकि जब तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते घर में पढ़ा है कुरान सबके घर में सूरह यासीन फरमाया उस दिन के उसके सारे काम अल्लाह किसी की जरूरत नहीं है वो जो हजरत आप फरमा रहे थे ना आगे ये वकील माठा है इस वकील नु छड्डो हुन ते हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये छड्डो इस वकील नु हां ये वकील नु छड्डो ये माठा दे वकील ये वकील नहीं दे ठीक कोई इसको इस वकील को हजरत जी ये मैं सारे कश्मीर वाले बैठे छोड़े इस वकील को इस वकील में कुछ नहीं करना वो तो फरमा रहे हैं मोमन एक सुराग से दूसरी बार नहीं डसा जाता है कितनी बार डसाना चाहिए इस बड़ी सच्ची गल है क्योंकि रजी पिछू खून मेरा भी कश्मीर था हम भी मुहाजिर हैं मेरे दादा को जम्मू ये वकील नहीं ठीक है जी इनु छड्डो वकील नु ते हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील छोड़े इस वकील ये वकील में कुछ नहीं करना होता 75 साल में कुछ कर देना चाहिए मैं हजरत वो पता है जब पीछे जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उन्होंने वो कानून पास किया जी वो 1 बजे बाहर बैठ के जड़ा ना वो कड़ मैं उसको डूब मरो जाके भी तेरे इधर डूब मरो जाके यही अब तुमसे होगा और तुम कर भी क्या सकते हो तो मैंने जरूरी क्लिप रिकॉर्ड करवाया था मैंने कहा कश्मीर वालों तुम भी होश में आओ कब तक इनका नाम लेके रोते रहोगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कब तक तुम इनकी तसल्ली होते रहोगे कब तक तुम इनके नहीं छड्डो इस वकील नु हस्बुनल्लाहु व निअमल ये अपनी वकालत कर ले तो बड़ी गल है ये किसी की वकालत क्या करेगा इसको तो अपने हालात बड़े अजीब गरीब चल रहे हैं नहीं अब इस वकील को छोड़े दवा करें इस वकील को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और फिर हजरत जिसने उसको वकील किया फिर हजरत जी अखीर हो गई इमाम याफई रहमतुल्लाह तआला रोदुर रियाही हजरत ने क्योंकि हजरत हमें पता है हजरत हिजरत क्या है हमने देखा है हजरत मेरी फैमिली में हजरत एक माई साहब थी पीछे तकरीबन उनका विशाल 100 साल के करीब हिजरत की थी दादा बू वो मेरे दादा बू की जो है ना वो फुफो लगती थी ये सारे ये जम्मू से चले और मेरे दादा बू बताया करते थे कि जब हम चले भैंसे बकरियां ढेर था जो लूटने को आया उसने कहा यार मत जा ले जा मेरे बच्चे शहादतें भी हमने रास्ते में करा और वो हमारी जो थी उनके हाथ से रजी को बच्चा छीन के ले जब तक हमारी जिंदा रहे किसी को अपने घर का दरवाजा नहीं बंद करने को कहना अब चोरों का दौर है रात को दरवाजा खुला हो तो लोग वो तो उसी उधर ही खड़ी रह गई ना लोग घर में घुस आते हैं दरवाजा बंद करो लेकिन फिर खोल देती थी किस लिए खोल देती वो कहती थी ये ना मैं दरवाजा बंद करूं रात को मेरा बेटा बंद दरवाजा देख के वापस चला जाए मेरे साहब वालिद साहब बताया करते थे कितने साल तक मैं शलवार नहीं पाई कितने साल तक मैं शलवार नहीं पाई इतनी गुर्बत थी कि वालदा साहब कमीज इतनी लंबी सिलवा के दिया करती थी जो शलवार का काम भी करती तो इनको क्या पता इनके लिए तो तक 14 अगस्त एक तमाशा बन गया है इनको क्या पता कैसे आजाद हुआ इनको क्या पता कश्मीर का दर्द क्या है इनके लिए तो खेल है इनके लिए तो फन है इसलिए इस वकील को छोड़े यहाँ पर इस वकील की बात ही ना कीजिएगा कभी आज के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ نہیں ہوئی سچویشن میں کہ یہ کچھ کر سکے، حسبنا اللہ و نعم۔ تب بھی کہا تھا، میں نے کہا چھوڑ دو ان کا نام لے کے رونا، میں یہ امت حامل قرآن۔ پھر دوسری بات اس نے کیا کی، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ ایک اور پڑھ دیں، پھر کیا کہتا ہے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشتراکی کوچا کر، یہ پریشان روزگار یا شفتہ مغز یا شفتہ کوئی ہے میرا کی بگاڑا نہیں۔ کوئی ان کو تو ابھی تک اپنے رب میں یقین نہیں آیا ہے کہ اگر وہ خالق ہے تو وہ رازق بھی۔ یہ تو ابھی تک روٹی کی ٹینشن سے نہیں نکلے بھائی، یہ میرا کچھ بگاڑے گا۔ قبلہ صاحب بیٹھے ہیں پتر، اس وقت روئے زمین پہ اللہ کی جتنی مخلوق بس رہی ہے، ہوا میں ہے، زمین پہ ہے، زمین کے نیچے ہے، پانی کے اندر ہے، حضرت جی ان میں واحد ہم ہیں جن کے پاس ATM کارڈ ہے، جن کے پاس چیک بک ہے، جن کے پاس وائلٹ ہے، جو اپنی جیبوں میں پیسے رکھتے ہیں، جن کے پاس فریج ہے، جن کے پاس پیٹی ہے، جو اپنے گھر میں پیاز، جو اپنے گھر میں لہسن، جو اپنے گھر میں ادرک، جو اپنے گھر میں دھنیا، جو اپنے گھر میں مرچیں جمع رکھتے ہیں، جن کے پاس دالیں ہیں، مونگی کی، چنے کی، فلانی آٹا ہے، چاول ہے، کوئی اور نہیں اس لیول پہ چلنے والی بات۔ لیکن حیران کن بات پتہ کیا ہے، پریشان بھی صرف یہی، باقی کوئی نہیں پریشان ہوگا، کوئی طوطا نہیں پریشان، کوئی چڑیا نہیں پریشان، کوئی چیوٹی نہیں پریشان، کوئی گھوڑا نہیں پریشان ہوگا۔ شیطان کہتا ہے یہ میرا کچھ بگاڑے گی، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشتراکی کوچا کر، یہ پریشان روزگار یا شفتہ پھر سب سن کے نا اس نے جو پھر آخری سبق دیا چھیاں شیطانہ نے مطلب وہ آخری کیا ہے، میں ایک جگہ پڑھیا ماشاءاللہ وہ پیچھا غصہ کر کے بتا آپ کو شیطان کیا کہتا ہے، آخری جو ان کو سب کام دیتا ہے کہ اے کام کرنا ہے، چھیاں پاسے گلگت بلتستان میں بھی، کشمیر میں بھی، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی کھیتی کیا کرنا ہے، وہ کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر سورگاہی میں بس محفلہ چلا دے، وہ محافل ان کا کوئی مقصد، اس میں کوئی پیغام نہیں، اس میں کوئی لائے آمد نہیں، تسی کٹھے ہوئے، تسی میری خوش آمد کی تھی، میں تاڑی کی تھی تو میں آپ کو بول دوں، وہ یہ کہہ رہا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں، جس میں قرآن نہیں، جس میں حدیث نہیں، جس میں ٹپے ہوں، جس میں مائیے ہوں، جس میں نقیب ہو، جس میں عالم نہ ہو، جس میں قرآن نہ ہو، جس میں حدیث نہ ہو، جس میں فقہ نہ ہو، جس میں تصوف نہ ہو، جس میں ذوق نہ ہو، جس میں شوق نہ ہو، لا کے رکھو انہوں نے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہ۔ میں اسپیشل جتنی بڑی دیر ہم نے یہی دعائیں کی ہیں، یا اللہ یہ دعا کروں مال قید کی تارک میں زیادہ والا کام بڑی دیر ہم لگے رہے، یا اللہ کو اصلاح میں دعا کروں، یا اللہ اصلاح کو دی ایسے وکیل تے کاٹا مارو وہ نام ہی نہیں، میں بڑی دیر پہلے جیڑی گل تسی حضرت صاحب اج کہہ رہے ہو، میرا حضرت 2018 میں وچ کلپ کیا، میں نے تب کہا تھا کب تک اس کا نام لے کے روتے رہو گے، یہ نہیں اب اس پوزیشن میں ہے۔ وہ پاکستان حضرت جی 90,000 بیٹیوں کی عزتیں ٹوٹ گئی، 5 لاکھ لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا، جو پاکستان اس طرح لیا گیا تھا، کیا حال کیا انہوں نے پاکستان کا؟ ایسے قبلہ صاحب صرف نگاہ مصطفیٰ کریم ہے، یہ پاکستان کھڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلا نقشہ گوگل پہ 2013 میں ڈالا انہوں نے، جس میں غریبی سندھ ساتھ نہیں تھا، پھر دوسرا نقشہ انہوں نے 2017 میں ڈالا جس میں بلوچستان ساتھ نہیں تھا،
پھر نیا نقشہ حضرت انہوں نے 2022 میں ڈالا تھا، جس میں پھر انہوں نے کٹ واٹ کی ہوئی تھی، لیکن ہر بار وہ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کا جو ترانہ لکھا ہے نا، اس کا اینڈ ہے سایہ خدائے ذوالجلال، اس کا جو اینڈ ہے نا اس پر لکھا ہے سایہ خدائے ذوالجلال. اور میں کہتا ہوں یہ نقشے بنا بنا کے گوگل پہ تھک جائیں گے، مر جائیں گے، یہ پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں. اور انشاءاللہ پتر جس دن اسی نشتو نکلے نا، نشتو، جس دن اسی بڑے ہو، جس دن اسی نشتو نکلے، دو ہی کام ہوں گے، یہاں کشمیر چ جا کے ساڈے مزار بنن گے تے یہاں فتح کر کے واپس آؤں گے. نکلنا نہیں تو بہن دیکھیے مجھے موقع ملے گا. کدھر لکھا ہے جہاد میں ناکامی؟ کدھر لکھا ہے جہاد میں ناکامی؟ صرف حضرت جی آخری گل تو میں بس وہ جو پچھوں آندا رہا کہ حضرت جی میں سبق ہونا پتے آخری حضرت جی جس کی حضرت جی شدید کمی، وہ کیا ہے؟ پیسے لبن کر ایک دن لبے، دو دن لبے، لبنے بند، پھر کرواڑا، پھر گیا، پھر لڑائی، شیطان نے گیا، شیطان لگا مار چھڑی ایسے لائے کہ مارے بس ایک گل دا وہ دن میں کیوں جیتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس دن تو ایسے ہی جیتے ہیں، تو صرف اللہ دیا ہے، آج تو ایسے ہی آ گیا تو پیسے اخلاق اس کے بغیر انسان. اور حضرت سیدنا جنید بغدادی حضرت کے لیے لکھا ہے کہ فقر کا دور تھا حضرت جنید بغدادی بال کٹوانے کے پہلے بال بڑھ گئے. آپ اپنے شیخ جناب سیدنا سلیسہ قطعی کیا، آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جا بال تو کٹوا گیا. فرمایا پیسے تو تھے کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں. شیخ نے فرمایا کوئی نہ کوئی سبیل نکلے گی بال کٹوا. جو آپ کے محلے کا واحد تھا نا وہ جام، فرماتا میں اس کی دکان کے سامنے جا کے کھڑا اسی کے بال کرسی پر بچھا کے بنا رہا. فرماتے میں نے کہا چلو دیکھتا ہے تو بات کر. اس کی نظر پڑی، آپ نے سلام دیا، اس نے وعلیکم السلام. آپ نے فرمایا بھی تیری دکان ہے اسی سے تیرا گھر چلتا، اور ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹے گا تو گھر چلے گا، تو میرے پاس کوئی پیسے ہے 40 سال کر آج میرے اللہ کے لیے. آپ فرماتے یہ سننا تھا. وہ نیچے آ وہ معاملہ یہ کہ حضرت جنید اپنی نا وہ خانقاہ میں اخلاص پہ آپ کو حال ہے خانقاہ میں جہاں درس میں جہاں نسل میں جہاں عارف المعارف بنجر ہو جہاں یہ جب حضرت وہ ختم ہوئی نا گفتگو، کسی مرید نے اٹھ کے سوال کیا. اس نے کہا حضرت اسی اخلاص کی تو سیکھا. آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے کہا. حضرت نے بڑے شاعر اور بال کاٹنے والے سے اخلاص وہ کیسے؟ کہ حضرت جنید میں بال بڑے تھے، شیخ کی بارگاہ میں گیا، میں بال کٹوا دکان پہ چلا. اس سے یہ بات میں نے اس کو کہا آج اللہ کے لیے میری بال کاٹ. فرماتے یہ سنت نیچے آ گئے، میرا ہاتھ پکڑا، دکان پہ لے گئے. تو ہم ہوتے تو ہمیں پتا کیا کرنا، چل بھی بیٹھ کے انتظار کر کیونکہ تیرے اللہ نہیں کٹے ارے پیسے یہاں لے آئے ہیں دے کٹاں گا تیرے بعد چ کٹا گا. لیکن فرمایا اس نے یہ بھی نہیں کیا بلکہ جس کے بال کرسی پہ بٹھا کے کاٹ رہا تھا اس کو بھی اٹھایا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر. حضرت جنید فرماتے ہیں بال کاٹتا جائے ساتھ روتا جائے اور بار بار یہ جملہ کہے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا مزہ ہی اپنا ہے، اس کا لطف اپنا ہے.
لیکن کم ہے بڑا ہوتا آپ کی چھوڑو میں اپنی میں حضرت کہیں تقریر کرنے جاؤں تو میں بھی چوری چوری دیکھتا ہوں بڑا فلیکس دے میرا نام اتنے لے گیا کتنا لے گیا جس نے علاج کرنا تھا وہ خود بھی بیمار ہے حضرت صاحب جس نے علاج کرنا تھا وہ خود ہی بیمار ہے میں کیا چوری چوری دیکھنا بھلا میرے پاس کی دیکھنا درویش خطیب لکھا ہے کہ نہیں لکھا نہیں علاج کرنا چاہیے علاج کی کوشش کریے مدینہ پاک تے ساڈا نام لے اس نے علاج کرنا تھا وہ خود بھی فرماتے ہیں میرے پاس تو تھا کچھ نہیں لیکن میں نے نیت ضرور کی میں اگر اللہ وقت لائے اس کو بال کاٹنے کا بدلہ دینا ضرور بس وقت آیا اللہ نے فقیری میں میری خلیفہ شہری میں عامر بن عثمان مکی میں ابو بکر شبلی میں ابو بکر واسطی میں بڑے بڑے شیوخ میری حلقہ ارادت میں شامل امیری میں فقیری میں امیری آپ فرماتے ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آ میں نے ایک تھیلی لی کچھ دینار ڈالے کچھ دراڑی ڈالے لے کے اس کی دکان بوڑھا ہو چکا میں نے السلام علیکم کہا وعلیکم السلام فرماتے میں نے کہا پہچانا اس نے کہا جنید بغدادی فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تم نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے اس نے کہا جی فرمایا تھیلی آگے بڑھا کے لے لے یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ فرماتے اس نے سکھایا ہے وہ کہتا ہے شیخ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے صوفی ہو گئے آپ بہت بڑے شیخ کامل ہو گئے میں بھی آپ کا مرید ہوں آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں ہوئی ہے میں نے خیال آیا کہ ابھی بال کاٹنے والا مجھے تصوف سکھائے گا لیکن کامل کہنا ضرور فرماتے میں نے کہا کیوں کیا فرماتے اس نے سکھایا مجھے آگے سکھایا کہ میں یاد رکھیے جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے میرا نام کتنے کتے تھلے صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ 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 من قسم میرا نام میرا نام میرا نام حضرت سیدنا عمرو بن عاص بس آخر جب یہ ناؤ شاؤں کا رولا نہیں تھا انہوں نے پھر این سے اینٹ بجا دیے تھے مٹھی بھر تھے زمانے وطا کر دیے ایران کی دھجیاں اڑا دی مصر جیسی بڑی سلطنت کو انہوں نے ذرا کی ریزہ ریزہ کر دیا کب جب نام والا چکر نہیں تھا حضرت سیدنا عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا نام سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے رضی عراق فتح کیا اور آج حالات یہ ٹگے ٹگے کے بندے حضرت صحابہ پہ پاؤں تک گرتے ہیں ٹگے ٹگے کے بندے حضرت صحابہ پہ زبان درازی کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں مصر فتح ہو گیا مصر کے بادشاہ کا بہت بڑا تاج تھا اس پہ بڑے بڑے قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے فرماتے وہ کھو گیا اور میں بڑا پریشان حضرت عمر روٹی جواب دے جب آپ پوچھیں گے عمر کتنے گیا تاج کیوں غفلت برتی بڑی خدمت ہونی تھی اس تاج سے اسلام کی کدھر گیا میں حضرت عمر کو کیا جواب دوں آپ فرماتے اسی پریشانی میں ٹہل رہا تھا کہ تم تاج لے کے آؤ کیا جواب دینا حضرت عمر کو حضرت عمر پوچھیں گے کیوں غفلت برتی گئی کیوں سستی ہوئی فرماتے میں چکر لگا رہا تھا فرماتے کیا دیکھتا ہوں ایک بندہ میری جانب بڑھتا ہے منہ اس نے کپڑے سے چھپایا فرماتے جب تھوڑا قریب ہوا تو دیکھا ہاتھ میں تھیلا فرماتے جب اور قریب آیا تو دیکھا کپڑے پھٹے ہوئے جب اور قریب آیا تو دیکھا جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے
فرماتے ہیں السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم السلام کا تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا میرے سامنے رکھا، پھر السلام علیکم کہا، واپس کوئی دوسری بات۔ فرماتے ہیں سکتے کی کپڑے پاٹے، جوتی ٹوٹی، اگر تاج نام واپس کرتا مجھے کیا پتا تھا، میں تو بس فرماتے جب اس کیفیت سے باہر نکلا نہ وہ تھوڑا دور جا چکا تھا، میں نے پیچھے سے آواز دے کر میں نے کہا رک، فرماتے رک گیا، میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا، فرماتے میں نے کہا کپڑا نیچے کر، دکھا مجھے تو کون ہے، فرماتے کپڑا نہیں تھا لٹکا، مجھے آگے سے کہتا کیا ہے عامر، میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ پھر کشمیر فتح ہوں گے، پھر فتح ہوں گے، میں نے اینج نکلا گے نا وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا ہے، پھر دو ہی کام کرتے ہیں، یہاں جو تھے کمرہ ساڑیاں بڑھا دیا، میرا نام میں اخلاص اخلاص جناب سید بنا ان کو آخری کئی ہیں میں نے حکم سنانے میں کوئی سناتا میں حکم سنانے میں کبھی کبھی موقع ملتا ہے تھوڑا پاس نہیں ہے کہ ابھی تو روز ہی سناتے رہتے ہیں یہ کبھی کبھی ملتا ہے صحیح ٹیسٹ ہوتا ہے نا امام جعفر صادق رضی اللہ نقش بندیوں کی سرتاج حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں امام جعفر صادق رضی اللہ بڑا جناب کی ساڑھے آٹھ تنقید بڑھائے تنقید برائے ایسے کو گال ہوگی وہ پاؤں سفیان ثوری کو بڑا مسئلہ تو سید کے طرح اس باتوں سید یہ تو ہوتا ہی اتنے بڑے دل والا ہے کیونکہ جو امتحان سادات نے دیے نہیں کوئی نہیں کرتا ہے کہا حضرت یہ خاندان مقبول کرتا ہے امام حسین صادق بڑا مشکل کشا صادق نانا جان صادق صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ خیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جبے کے بٹن کھول آپ نے جبے کے بٹن نیچے حضرت نے بوری کا لباس شرماتے کیا حضرت سفیان یہ جبا لوکاں نہیں پائے تاں کتے پائے بوری اپنے یار بھی بنی ہے دانت تھلے بنی ہے حضرت کو سوچ سکتا تھا وہاں کو دکھاوا ہوگا جن کی تربیت امام محمد باقر نے کی آ گئی اخلاص بڑے ہو انشاءاللہ اللہ حضرت درد ہے مجھے میں آپ کو میرے اندر جتنا درد ہے کشمیر کے لیے میں آپ کو نہیں بتا یہ جڑے اتنے بیٹھے نہیں میرے کو حضرت کو بیٹھے نہیں میں لفظ بول چھڑنا نہیں ہونا واسطے میں ابدت کی وجہ سے نہیں بولوں گا یہ دلال ہے سارے کے سارے اور اللہ کا فضل ہے جی پورے پاکستان میں کشمیریوں کے لیے درد ہے صرف یہ ہے کہ لیڈرشپ ہوئی اس لیے پتر جنہیں نوجوان کا کے بیٹھے تھے سیٹاں کھا دیجیے اسے دروازہ لگ دی نے بھائی ہے کوئی محمد بن قاسم بننے والا میں صحیح کہہ رہے ہیں حضرت کی موجودگی میں اقبال نے ذرا اور طریقے نہ کیا میں اور طریقے نہ کہیں گے اقبال نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں میں اقبال دی گل پنجابی کہہ لایا وہ کہہ رہے ہیں محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے کوئی ہے ہی نہیں طارق بن زیاد کی سیٹ خالی ہے کوئی ہے ہی نہیں سب نے تو ایکٹر بننا ہے صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے ہی کوئی نہیں ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے ہی کوئی نہیں سیٹیں خالی نہیں آؤ وما علینا الا البلاغ المبین